عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ، کہ نہیں ہے کوئی ایسا دن جس میں نیک عمل کرنا زیادہ محبوب ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان 10 دنوں سے۔ قالوا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور نہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر وہ آدمی جو نکلا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ، فلم یرجع من ذالک، واپس پھر لوٹ کر نہ آیا، خود بھی واپس نہیں آتا، شہید ہو جاتا ہے، اس کا گھوڑا بھی مارا جاتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی واپس لوٹ کر نہیں آتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ اب امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں جہاد کا ایک بلند نقشہ تھا۔ اللہ کے پاک نبی امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے پاک نبی کی زبان مقدس سے جب یہ الفاظ سنے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ، تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کے نیک عمل کیے ہوئے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے تو ان دنوں کے نیک اعمال جو ہیں کیے ہوئے وہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے جہاد فی سبیل اللہ کے افضل ہونے کی ان دنوں کے نیک اعمال سے، وہ یہ کہ آدمی جہاد کے لیے نکلے، جب نکلے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، وہ خود بھی شہید ہو جائے، پھر اس کا گھوڑا بھی مارا جائے، اور جو ساز و سامان لے کر گیا تھا کوئی بھی اس سے واپس نہیں آتا، پورے اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ قربانی دے دیتا ہے۔ اب بعض دفعہ عمل قلیل ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب کثیر عطا کرتے ہیں، زیادہ عطا کرتے ہیں، یہ جزئی فضیلت ہوتی ہے۔ جہاد کی فضیلت جو ہے یہ کلی اور عمومی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر ایک باس چھڑ جاتی ہے کہ آیا ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، یا رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ اب ایک یہاں پر بات ہے کہ آیا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے اس کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے، یا ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ اب اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ محدثین اکرام نے یہاں پر دو توجیہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس عشرے کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ جو باقی سال کے سارے دن ہیں ان پر ہو، عشرہ رمضان سے تقابل نہ ہو، یعنی رمضان کا آخری عشرہ نکال کر باقی جو سال کے دن بنتے ہیں ان دنوں پر اس عشرہ ذی الحج کے پہلا جو عشرہ ہے اس کو فضیلت ہو، رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ اس کا تقابل نہ ہو، ایک توجیہ۔ دوسری کہ دونوں میں سے ہر ایک کو الگ حیثیت پر برتری حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ عشرہ ذی الحج اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں عرفہ کا دن ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے۔ اگر عشرہ ذی الحج جو ہے اس میں سے عرفہ کا دن نکال دیا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ افضل ہے، اور اگر رمضان کے آخری عشرے سے لیلۃ القدر کو نکال دیا جائے تو یہ عشرہ ذی الحج جو ہے، ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے یہ افضل ہے۔ تو ہر ایک کو الگ حیثیت سے برتری حاصل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کو اس حیثیت سے برتری حاصل ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور ذی الحج کے پہلے عشرے کو اس حیثیت سے برتری حاصل ہے کہ اس میں عرفہ کا دن ہے۔ ایک تیسری توجیہ کہ دنوں کے اعتبار سے، اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو عشرہ ذی الحج جو ہے یہ افضل ہے تمام دنوں سے، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے۔ اور اگر راتوں کا اعتبار کیا جائے تو پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔